السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، عن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس نسمع دویا صوته ولا نفقه وما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام الشهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ، آج کا یہ درس 10واں درس ہے۔ اس درس میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، مشکوٰۃ المصابیح جلد اول سے۔ راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ، اس کے بعد پھر اس کے مختصر انداز میں تشریح اور توضیح ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اہل نجد میں سے، اس کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ کو سن رہے تھے لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، پس وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا اور کہا، اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی اللیل خمس صلوات فی اليوم واللیل، 5 نمازیں دن و رات میں تمہارے اوپر فرض ہے۔ فقال، اس شخص نے کہا، حل علی غیرہن، کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز فرض ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی نماز پڑھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیام شہر رمضان، رمضان مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ فقال حل علی غیرہ، اس شخص نے کہا، کیا رمضان کے علاوہ بھی روزے ہمارے اوپر فرض ہیں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی روزہ رکھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہا، یعنی زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ جب زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شخص نے پھر کہا، فقال حل علی غیرہا، کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی زکوٰۃ یا صدقات فرض ہے؟ فقال لا الا ان تطوع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ قال فأدبر الرجل، راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ شخص پیٹھ پھیر کر
چلا اور یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، قسم ہے اللہ کی میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ صاحب مصنف نے جو دستور میں نے بتایا ہے یا اصول صاحب مصنف کا کہ پہلی فصل میں یہ بخاری مسلم کے حدیث کو لاتے ہیں، تو یہ پہلی فصل چل رہا ہے، اس میں متفق علیہ کی حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اپنی حدیث میں لایا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں غور سے ہم سنتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے ہمیں کس بات کا پتہ چلا؟ سب سے پہلی بات، اس حدیث میں اسلام کے چند اہم فرائض کا بیان ہے۔ بہت سارے فرائض نہیں، چند فرائض کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور اس بات سے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادات کی بھی اصلی حیثیت واضح کر دی گئی ہے کہ نفلی نماز یا نفلی عبادات کی کیا حیثیت ہے، اس کی وضاحت اس حدیث میں کی گئی ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح عمل کے بغیر ایمان مفید اور باعث نجات نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں مختلف مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ لایا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان و عمل لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل نہیں تو بیکار۔ اسی طرح عمل ہے اور اگر ایمان نہیں، بہت سارے اچھے عمل ہیں لیکن ایمان نہیں، تو وہ عمل ہمارے لیے کار ثواب یا ہمیں اس کا صلہ و جزا نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑی بات کا پتہ چلا یہ کہ اس حدیث میں دعوت نبوی کے باحکمت وصول کا پتہ چلا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے آدمی کے پاس، نئے اسلام قبول کرنے والوں کے پاس یا ایک عام آدمی کے پاس کس انداز میں دعوت پیش کرتے تھے، اسلام کے احکامات پیش کرتے تھے، اس کی حکمت کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے سامنے ایمان اور ایمان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض چیزوں پر، اور فرائض میں سے مخصوص فرائض کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب اگلے آدمی کو دیکھا کہ اس کے اندر شوق اور جذبہ ہے، تو بار بار پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری عمل یعنی نفلی عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الا ان تطوع، اگر تمہاری مرضی ہو تو نفلی نماز پڑھو، اگر تمہاری مرضی ہو تو نفلی روزے رکھو، اگر تمہاری مرضی ہو تم خوش ہو اس بات کا تو نفلی صدقہ و خیرات کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا منہج، طریقہ، اسلوب اور طریقہ تھا۔ تو اسی انداز میں ہم کسی نئے آدمی کے پاس جب اسلام پیش کریں تو توحید اور رسالت کا کلمہ پیش کریں، پھر فرائض کے چند باتوں کو ان کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اگر دیکھتے ہیں اس کے اندر رغبت ہے، شوق ہے، ذوق ہے، ایمان ان کے ابل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو ہم نوافل کے طرف رغبت دلائیں۔
نوافل کے اوپر وہ کار آمد ہو یا نوافل پر عمل کرنا شروع کر دے تو مستحب اعمال کے طرف بھی رغبت دلائیں، مستحب جو اعمال ہے، مستحب عمل ہے، ان کے طرف ان کو عمل دلائیں کہ یہ بھی مستحب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ یہ دعوت کا باحکمت اصول ہے تاکہ آدمی اکتاہٹ میں نہ آئے، اسلام سے متفرق اسلام سے دور نہ ہو، اسلام سے نفرت نہ کرے۔ اس لیے دعوت کا اسلوب اور طریقہ اس میں اس بات کا پتہ چلا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، یاد رکھنا دعوت کا طریقہ یہی ہے اور یہی اللہ رب العالمین کا بھی طریقہ رہا ہے، کیونکہ مکہ میں، مدینہ کی سرزمین میں جب شراب کی حرمت کا نزول ہوا تو اس کی قسط بنایا اللہ نے، 3 قسط میں اس کی حرمت نازل فرمائے، ایک ساتھ نہیں 3 قسط بنایا، کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں کی بات جانتا ہے، ان کے عادت کو جانتا تھا، تو اس لیے قسط بنایا، روکا، پھر تھوڑا روکا، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے روکا، یعنی انسان کی فطرت کو بدلنے کے لیے ترتیب دیا، ایک قسط بنایا۔ اسی طرح اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے لوگوں کو پہلے فرائض، توحید و رسالت کے بعد فرائض کو، فرائض کے بعد سنن، سنن کے بعد نوافل، نوافل کے بعد مستحب اعمال کے طرف ہم لوگوں کو رغبت دلائیں۔ یہی طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منہج تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے جو باحکمت اسلوب اور طریقہ رہا ہے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم پڑھیں لکھیں ان تمام چیزوں پر ہمیں سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہم پہنچائیں دین کی باتوں کو رب العالمین ان کو بھی بعمل بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔